قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ اگر تم نے سمندر کے برابر تم نے گناہ کیا ہوا ہو، اور اگر تم گناہوں کی تمام یہ چیزیں لے کر کے میرے پاس پہنچ جاؤ، مجھ سے توبہ کرو تو میں تمہارے گناہوں تو تم دے کر کے تم اپنے مال کو پاک کر رہے ہو، اور جو دوسرے جگہوں کے ادارے سے لوگ آ کر کے تمہارے زکوٰۃ کا مال لے کر کے جاتے ہیں، تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ سفرا تمہارے درمیان نہ آئے، اگر زکوٰۃ کا مال نہ لیں اور زکوٰۃ تم کھا جاؤ تو تمہارا مال ناپاک ہو جائے گا، تیری عبادت ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، تمہاری عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اور تمہارے مالوں کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ مال کا زکوٰۃ نکالو گے تو مالوں کے اندر برکت ہے، اور زکوٰۃ نکالنے والا مومن ہے، جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کے دائرے سے ختم ہے۔ کان للنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی مومن کے لیے وہ جائز نہیں آئی، استغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں، مشرکین کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، گرچہ کہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی دعائیں نہیں کر سکتے، اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی دعا، استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ 11ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے، کچھ منتخب آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ قرآن کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی، غور و فکر کرنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیغام ہمارے پر اتارے ہیں اور جو عبرتیں حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن کریم سے ہمیں عبرت پکڑنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 11ویں پارے کے شروع میں منافقین کا ذکر ہے، سورہ توبہ چل رہا ہے، منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہے، ان جنگوں میں ایک جنگ کا نام ہے جنگ تبوک۔ بہت ساری جنگیں آپ نے لڑی۔ جنگ تبوک یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے اعلان کیا کہ میدان جہاد میں جانا ہے اور سب کو تیار ہو کر کے چلنا ہے، اور آپ نے بتایا جن سے جتنا ہو سکتا ہے سب لوگ مل کر کے اس جنگ کی تیاری کی جائے، کیونکہ جنگ کس سے ہو رہی تھی؟ اس وقت کا جو سپر پاور ملک تھا روم، جو سپر پاور تھا، جس سے لڑنے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا تھا، جیسے آج کے دور میں امریکہ سے کوئی ٹکر لے لے، سپر پاور ہے، سوچنا پڑے گا۔ اور مسلمانوں کی تعداد ابھی تو بنی تھی، اور 800 کلومیٹر سفر طے کر کے لڑنا تھا، اور گرمی کا موسم تھا۔ آج کل گرمی کے موسم میں آدمی مسجد تک نہیں آ پاتا ہے۔ اپنے گھر کو، جس کے گھر کے اندر اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہوں، گھر سے باہر جانا گرمی میں دوپہر میں نکلنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ جنگ جس موسم میں یہ جنگ ہو رہی تھی وہ جون جولائی کا مہینہ تھا، ایک دم بالکل گرمی کا، اور موسم ایسا تھا کہ پھل پک چکے تھے اور اس کا بکنے کا ٹائم تھا، اب فائدہ اٹھانے کا ٹائم تھا۔ منافقین جو لوگ تھے ان لوگوں نے سوچا کہ اس جنگ میں کوئی مسلمان واپس نہیں آئے گا، سب مارے دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے بہانہ یہ کیا کہ نہیں جائیں گے،
اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے میدان جنگ کے لیے، صحابہ بھی نکلے، جن سے جتنا ہو سکا ان لوگوں نے اس جنگ کے لیے خرچ بھی دیا۔ اسی جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں لا کر کے دے دیا۔ اسی جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ چلو آج مقابلہ ابو بکر سے ہم کر لیتے ہیں مال کے چکر میں۔ حضرت عمر فاروق نے ابو بکر کو ٹکر دینے کے لیے حضرت عمر فاروق نے اپنے مال کا 2 حصہ کیا اور 1 حصہ جناب محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا۔ پتہ لگا کہ ابو بکر نے پورا مال اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اس وقت عمر فاروق نے اقرار کیا تھا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی جنگ تبوک میں لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میدان جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ منافقین نے سوچا کہ ہم جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، ہم واپس دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مریں گے شہید کہلائیں گے تو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اللہ کے نبی کا اعلان اگر جس نے نہ مانا اور ان کے حکم کی نافرمانی جس نے کر دی تو وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ مسلمان نکل گئے، لیکن اس میں کچھ لوگ تھے جو اپنے خوشحالی میں مست تھے۔ ارے اتنا اچھا موسم میں، پھل والے موسم میں، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم کیا نکلیں، دھیرے دھیرے جائیں گے۔ آج کل کرتے کرتے اللہ کے نبی میدان جنگ میں بھی چلے گئے، میدان جنگ کے اندر جنگ بھی ہوئی، اللہ کے نبی وہاں سے واپس بھی آئے جنگ تبوک سے، تب تک یہ لوگ گھر میں پڑے رہے۔ اب قرآن کریم کے اندر وہ آیتیں اتر رہی ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ شروع کے پارے میں موجود ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 2 قسم کے لوگ تھے، ایک منافق جو اس میں شریک سفر نہیں ہوئے تھے، اور دوسرا ان کے علاوہ کچھ پکے سچے مسلمان تھے، سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، اے نبی جب تم ان کے طرف واپس آؤ گے تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، بہانہ پیش کریں گے، کہہ دیں گے عذر۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دینا میرے سامنے کوئی عذر مت پیش کرو، قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اس کے بہانے میں آپ مت پڑیے گا، جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، جب کسی سفر سے آتے تھے، کہیں سے بھی آتے تھے تو ڈائریکٹ پہلے گھر نہیں جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ مسجد۔ کتنے لوگ ہیں جو سفر سے آتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی میدان جہاد سے واپس آئے اور اللہ کے نبی ڈائریکٹ مسجد کے اندر چلے گئے، آپ نے وضو بنا اور نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں کرنے لگے، حال چال پوچھنے لگے۔ اب اللہ کے نبی بیٹھ گئے، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کوئی بہانہ کرنے لگا، اللہ کے نبی میری بیوی بیمار تھی جا نہ سکا، میری بچی بیمار تھی جا نہ سکا، مجھے فلاں بیماری نے گھیر لیا تھا جا نہ سکا۔ منافق الگ الگ بہانے کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جا اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے۔ ان میں سے مسلمانوں میں سے 9 لوگ ایسے تھے جو میدان جنگ کے اندر نہیں جا سکے تھے، اور میں سے 6 لوگوں کو جب پتا چلا کہ امام کائنات میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا، ان کو اپنے اندر شرمندگی و احساس ہوا، انہیں ایسا لگا کہ ہم زمین کے اندر دھس کیوں نہ جائیں، اللہ کے نبی کا سامنا کیسے ہم اللہ کے نبی کے سامنے ہم اپنا چہرہ کیسے دکھا سکیں گے۔ اپنے آپ کو ستون میں باندھ دیا کہ جب تک اللہ کے نبی معاف نہیں کریں گے، خود نہیں کھولیں گے تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، بس اسی میں مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ 6 لوگ تو ایسے تھے جن لوگوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی گئے ان لوگوں کے پاس، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ آ جاتے، بتا دیتے، توبہ کر لیتے،
لیکن شرمندگی کے مارے اللہ کے نبی کے پاس جا نہ سکے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے کہ اللہ رب العالمین ان قریب ان لوگوں کو معاف کر دے گا. تو یہ 6 لوگ تھے اور 3 لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. یہ مسلمان تھے, پکے سچے مسلمان تھے, لیکن سستی اور کاہلی نے ان صحابہ کو میدان جنگ میں جانے نہیں دیا. اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اس میں سے ایک کا نام ہے حضرت کعب بن مالک, ایک کا نام ہے مرارہ بن ربیع, اور ایک کا نام ہے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ تینوں کے تینوں ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے کعب, کس چیز نے تجھے روک دیا تھا, کیوں نہیں گئے تھے میدان جنگ میں؟ حضرت کعب سوچنے لگے, حالانکہ کعب بن مالک بہت ہی زیادہ ہوشیار اور چتر اور چالاک تھے, بولنے میں تو ان سے کوئی آگے نہ تھا, اتنا ماہر تھے کہ کسی بھی بات کو, جھوٹ کو سچ اور سچ کو ثابت کر سکتے تھے, اتنا چرب زبان تھے. کبھی کبھی ہوتا نا کہ آدمی بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے. حضرت کعب بن مالک نے سوچا کہ میں جھوٹ بول کر کے نکل سکتا ہوں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جھوٹ بول کر کے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی کر کے سچی خبر بتا دے گا, تو پھر میں نبی کے سامنے چہرہ کیسے دکھاؤں گا. اس وجہ سے حضرت کعب بن مالک نے اللہ کے نبی کے سامنے پوری سچائی رکھ دی کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں, کوئی بہانہ نہیں, میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے میدان جنگ میں نہ جا سکا. یہی بات حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ نے اللہ کے سامنے رکھی. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے, تم الگ تھلگ ہو جاؤ, جب تک اللہ کا کلام نہ اتر جاتا, اللہ کا کوئی حکم نہیں اتر جاتا, ہم تمہارے اوپر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تینوں کے تینوں وہاں سے نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کر دیا, کوئی ان تینوں صحابہ سے بات نہیں کرے گا, کوئی ان سے سلام نہیں کرے گا, کوئی ان سے ذرہ برابر تعلق نہیں رکھے گا. اللہ کے نبی کا اعلان کرنا تھا کہ صحابہ کرام نبی سے سن لیتے تھے, فوراً عمل کرنا چالو کر دیتے تھے. صحابہ کرام ان سے سلام کلام سب کچھ بند کر دیا. حضرت کعب بن مالک کہتے میں جوان تھا, یہ دونوں جو مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ دونوں بوڑھے ٹائپ کے تھے, یہ گھر سے اتنا نہیں نکل پاتے تھے, لیکن میں جوان تھا, ہٹا کٹا تھا, میں بازاروں میں بھی جایا کرتا تھا, میں مسجدوں کے اندر بھی جایا کرتا تھا, نبی کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتا تھا, میں سلام بھی لوگوں کو کرتا تھا, لیکن میرے سلام کا کوئی جواب تک نہیں دیتا تھا, کوئی بات کرنے کے لیے بھی مجھ سے تیار نہ تھا. یہاں تک کہ میں ایک دیوار کو پھاند کر کے اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں پہنچ گیا اور اپنے رشتہ دار کو میں نے سلام کیا. نبی کے حکم کا اثر دیکھو, سلام کا جواب رشتہ دار نے نہ دیا, اور رشتہ دار اس آدمی سے بات کرنے کے لیے, اپنے دوست سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. کیسے نبی کے فرما بردار تھے صحابہ, کہہ دیتے تھے یہ کام چھوڑ دو اس کو, تو چھوڑ دیا کرتے تھے. اب یہ 40 دن گزر گئے, حکم آیا, آئے کعب ابن مالک, آئے مرارہ بن ربیع, اے ہلال بن امیہ, اپنی بیوی سے تم الگ ہو جاؤ, اپنے بیوی کو مائکے چھوڑ دو, تم اکیلے اپنے گھر کے اندر رہو. حضرت کعب ابن مالک نے اپنے بیوی کو مائکے چھوڑ دیا, اور یہ دونوں جو بوڑھے تھے ان کے بیویوں نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے کہنے لگے, اللہ کے نبی اگر ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے تو ان کو کھانا کون دے گا, ان کے کپڑے کو کون دھلے گا. اس وجہ سے اللہ کے نبی ہمیں اب ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہا, اس وجہ سے اللہ کے نبی اس کی خدمت کے لیے ہمیں رکھا جائے, ورنہ ہمارے شوہر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی بڑے رحیم کریم تھے, کہا ٹھیک ہے چلو اس کی خدمت کر لو. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب 50 دن گزر گئے, 50 دن ایسا لگنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور زمین کے اندر میں سما جاؤں, زمین کے اندر میں چلا جاؤں.
اب آپ سے کوئی گاؤں میں، محلے میں، بستی میں، علاقے میں کوئی بات نہیں کرے گا تو بتائیے کتنے دن تک آپ رہ پائیے گا؟ آپ کی بیوی آپ سے بات نہیں کر رہی ہے، آپ کا بیٹا آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کا بھائی آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، جماعت کے لوگ کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کا سلام کا جواب نہیں دے رہا، اب بتائیے آپ کو لگے گا کہ میں یہاں رہوں؟ رہ پائیے گا؟ لگے گا میں مر جاؤں، زہر کھا لوں؟ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غسان کا بادشاہ نے لیٹر لکھا، اے کعب ابن مالک، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم کو بائیکاٹ کر دیا ہے، اس وجہ سے ایسا کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنی جگہ میں جگہ دیں گے، ہم تمہیں عزت داروں میں رکھیں گے، ہم تمہیں رتبہ دیں گے، ہم تمہیں مقام دیں گے۔ لیٹر کو حضرت کعب ابن مالک نے دیکھا، مسکرائے اور اس لیٹر کو اس نے آگ کے حوالے کر دیا، جلا دیا کہ آزمائش کے وقت میں ایک اور آزمائش آ چکی ہے۔ لیٹر پر عمل نہ کیا، بادشاہ بلا رہا ہے، آؤ میرے پاس، ہم تمہیں بہترین گورنری دیں گے، پوسٹ دیں گے، اچھا مقام دیں گے، آ جاؤ میرے پاس۔ لیکن صحابہ کرام، صحابہ تھے میرے بھائی، برداشت کر رہے۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ 3 لوگوں کے تعلق سے، یہ 3 لوگوں کے لیے ایسا ہو گیا تھا، زمین تنگ ہو چکی تھی، زمین کشادہ ہونے کے باوجود اس کی زمین تنگ ہو چکی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی تینوں کی وجہ سے اس سورے کا نام توبہ رکھا گیا کہ ان لوگوں کا توبہ بہت فیمس ہوا، مشہور ہوا، اور جب توبہ قبول ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، آئے کعب ابن مالک مبارک ہو، آئے مرارہ بن ربی تمہیں مبارک ہو، اے ہلال بن امیہ تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ایک دوسرے آ کر کے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ایک حکم اتر جانے کے بعد جن سے کوئی بات نہیں کیا کرتا تھا، آج ان سے گلے لگ رہے ہیں، ان کو آج مبارکبادی دے رہے ہیں، لوگ ان کو دعوتیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، یہ اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ، اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، اللہ کے لیے دشمنی نہیں ہے، آج ہم بس یہ ہمارے لوگ، یہ تیرے لوگ، یہ ہماری پارٹی کا، یہ تیرے پارٹی کا ہے۔ یا مسلمانوں میں وہ بات کہاں رہی میرے بھائیوں؟ آج اسلام کے لیے محبت نہیں ہے، اسلام کے لیے دشمنی نہیں ہے۔ کوئی شرابی کیوں نہ ہو، کوئی زناکار کیوں نہ ہو، پیسے والا ہے تو تعلق اس سے بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ آدمی کتنوں بھی گنہگار ہو، اللہ کہتا او میرے بندے مجھ سے توبہ کر، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ اگر تم نے سمندر کے برابر تم نے گناہ کیا ہوا ہو، اور اگر تم گناہوں کی تمام یہ چیزیں لے کر کے میرے پاس پہنچ جاؤ، مجھ سے توبہ کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بہت سارے واقعات پڑے ہوئے ہیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے، اور اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، روز توبہ کیجیے، ہر وقت توبہ کیجیے، ہر نماز کے بعد توبہ کیجیے، کیونکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جو بخشائے ہوئے، جو جنت کا دروازہ کھولیں گے، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں توبہ کرنے والا ہو۔ گنہگار تو سب ہیں،
خطا کار تو سب ہیں، لیکن التوابون جو توبہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی نظر میں سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے۔ انسان سے گناہ ہو فوراً توبہ کر لینے چاہیے، یہ کس کی نشانی؟ یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کون نہیں کرتا ہے؟ جو کافر ہے، جو فاجر ہے، جو گنہگار، جو اللہ پر یقین نہیں کرتا، وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں پھر مومنین کا ذکر ہو کہ مومنین گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ اب آگے آئیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، تو طاہرون، ان کو پاک کر دیجئے، ان کے مال کو پاک کر دیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، ان کے اوپر دعا دیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی۔ مال، ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زکوٰۃ، بہت سے لوگ ہوتے زکوٰۃ دینے میں سوچتے ہیں اتنا دوں کہ نہ دوں، ارے وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں۔ جو آپ کا مال نہیں ہے اس مال کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حولان حول کو پہنچ جائے آپ اس کو نکال دیجئے، اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس مال کو رکھ لیا تو آپ کا مال ناپاک ہو جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مال دینے کے بعد فخر کرتے کہ ہم نے اتنا زکوٰۃ دیا ہے۔ ارے زکوٰۃ تو تم دے کر کے تم اپنے مال کو پاک کر رہے ہو، اور جو دوسرے جگہوں کے ادارے سے لوگ آ کر کے تمہارے زکوٰۃ کا مال لے کر کے جاتے ہیں، تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ میرے پیارے ساتھیو، اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اگر یہ سفرا تمہارے درمیان نہ آئے، اگر زکوٰۃ کا مال نہ لیں اور زکوٰۃ تم کھا جاؤ تو تمہارا مال ناپاک ہو جائے گا، تیری عبادت ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، تمہاری عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اور تمہارے مالوں کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ مال کا زکوٰۃ نکالو گے تو مالوں کے اندر برکت ہے، اور زکوٰۃ نکالنے والا مومن ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کے دائرے سے ختم ہے۔ زکوٰۃ ہے نا، وآتوا الزکاۃ، پانچواں جو بنی الاسلام خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کے بنیادی ارکان جو 5 بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی۔ اگر زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں آپ تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر مسجد ضرار کا ذکر کیا ہے۔ مسجد ضرار، مسجد ضرار منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور کیوں بنائی تھی؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنا، اور اس مسجد کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا، یہ مقصد تھا۔ مسجد قباء کے بغل میں ایک مسجد بنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ گئے کہ اللہ کے نبی چلیے ادگھاٹن کر دیجئے، آپ نماز پڑھ دیجئے، پھر ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا، اعلان کر دیا، لا تقم فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ ہرگز کھڑے نہ ہو، آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد تقویٰ کے بنیاد پر رکھی نہیں گئی ہے، بلکہ یہ مسجد مومنوں کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر جو مسجد ہے مسجد قباء، وہاں تو آپ نماز پڑھیں، لیکن یہ مسجد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دے دیا اور اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے اس کے نفس اور اس کے مال کے ذریعے سے ان کو خرید لیا ہے۔ مومنین سے اس کے نفس اور اس کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے کہ جنت چاہیے تو تم اپنا مال مجھ کو دو، اپنی جان مجھ کو دو۔ جنت میں جانا تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی، بغیر قربانی کے جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ ابھی دیکھیں ہم لوگ روزہ رکھنے، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ کس کا دل نہیں کرتا کھانا کھاؤں، کس کا دل نہیں کرتا پانی پیوں،
کس کا دل نہیں کرتا اس کی بیوی خوبصورت ہو، اپنی بیوی سے ملاقات کریں میرے پیارے ساتھیوں؟ لیکن اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، یہ قربانی جو بندہ کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، یہ قربانی اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہے، اپنے مال کی قربانی دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے مال اور تمہارے نفس کو جنت کے بدلے ہم نے خرید لیا ہے، تو تم اپنے مال کی قربانی دو، اپنی جان کی قربانی دو، اللہ کے راہ میں قتال کرو، اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی کو اس کے مال کے بدلے جنت مل جائے، کسی کو اس کی جان کے بدلے جنت مل جائے، میرے بھائیو جان جائے تو جانے دو، مال جائے تو جانے دو، لیکن جنت مل جائے اس سے بڑھ کر کے خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ اپنی ساری چیزیں اللہ کے راہ میں دے دے گا، اے اللہ یہ میری تمام کی تمام دولت اللہ اس کو لے لے، لیکن اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ میرے بھائیو ساری دولتیں دے لینے کے بعد وہ آدمی جہنم سے نہیں بچ پائے گا، بلکہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، جنت میں نہیں جا پائے گا، جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہاں کہہ رہا مال، ابھی مال ہے نا، مال سے جنت کو خرید لو، مال اللہ کے راہ میں دو اور جنت کنفرم کرو۔ جان ہے، جان اللہ کے راہ میں دو۔ آج کل تو جان نہیں دے رہے ہیں، لیکن کم سے کم جو چیزیں اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اللہ کے راہ میں دیجیے۔ آپ کو جو چیزیں بہت محبوب ہیں، لیکن اللہ کے لیے ان محبوب چیزوں کو چھوڑیے۔ سگریٹ، زناکاریاں، شراب کے اڈوں میں جانا، امیر گھرانے کے لڑکوں کو دیکھیے عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ کو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تب آپ کو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اب اللہ کے مومنین بندوں کی صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون۔ توبہ کرنے والے مومن کون ہے؟ توبہ کرنے والے گناہ کرنے کے بعد فوراً نادم ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ابلیس اور انسان میں یہی فرق ہے، ابلیس نے گناہ کیا تو تکبر کیا اور توبہ نہ کیا، آدم نے گناہ کیا تو نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور توبہ کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم یہاں پہ توبہ کر رہے ہیں، لیکن ابلیس تکبر کر رہا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں اگر گناہ ہو جائے، اپنے آپ میں نادم ہو، اپنے آپ میں شرمندہ ہو، مجھے مسلمان ہونے کے ناطے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے شراب نہیں پینا چاہیے، مجھے جوا نہیں کھیلنا چاہیے، مجھے حرام کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے لڑکیوں سے غلط طریقے سے کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اگر کوئی ایسا کام کرتا تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ہے، مومن۔ العابدون، عبادت کرنے والے، صرف رمضان میں نہیں، زندگی بھر۔ اگر کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، تب بھی عبادت کرو۔ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹے لیٹے پڑھو، اور اگر تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو اشارے سے نماز پڑھو، عبادت کرو، کیونکہ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھانا پینا یہ تو دنیا کی ضروریات کی چیز ہے، کمانا یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں، کماؤ کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن اے میرے بندو عبادت کرتے رہو۔ جب تک تم عبادت کرتے رہو گے اللہ رب العالمین تمہارے پر رحمت اتارتا رہے گا، اللہ اپنی برکتیں نازل کرتا رہے گا۔ العابدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے۔ السائحون الراکعون، رکوع کرتے رہیے، سجدہ کرتے رہیے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیے۔ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہیے۔ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنے لوگ ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے جو ہمارے فالوور سن رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ برائی سے لوگوں کو روکیے۔ اگر آپ کسی دوسرے کو روک نہیں سکتے، تقریریں نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے بیوی کو تو روک سکتے ہیں،
اپنے بھائی کو تو روک سکتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو تو روک سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو تو غلط کام سے روک سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے، اتنا ضرور کریے۔ اپنے گھر والے کو تو بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا نہیں کرتے، اپنے گھر سے برائیوں کو ختم نہیں کرتے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا مومنین کی صفت یہ ہے کہ برائیوں سے روکتے ہیں، اور الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ یہ کام کیجئے، ہمیشہ کرتے رہیے، غلط کام کہیں پہ دیکھیے کوشش کیجئے روکنے کی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کا کام کریے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں کو جنت کی بشارت سنا دو، مومنین کو جنت کی خوشخبری سنا دو، شبھ سماچار سنا دو۔ مومنین، جو مومن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اے نبی مومنین کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو طالب کا جب انتقال کا وقت آیا، اس وقت یہ آیت کریمہ اتری۔ نبی اکرم کے کون ہیں؟ حضرت ابو طالب چچا ہیں، اور حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کی بہت ہی زیادہ مدد کی، ہر وقت اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے چچا کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ اے میری چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے چچا جان، صرف آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے، کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، اسی کلمے کے ذریعے سے اللہ سے میں آپ کی بخشش کروا دوں گا، آپ کو میں جہنم سے بچا لوں گا۔ اے میرے چچا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا نے دیکھا کہ سارے لوگ موجود ہیں، اور اگل بغل میں ابو جہل دیکھا، عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی امیہ کو دیکھا، بڑے بڑے سردار بغل میں موجود ہیں۔ کان میں کہتا ہے اے محمد، اے میرے بھتیجے، میں یہ کلمہ تو پڑھ لیتا، اگر اکیلے میں ہوتا تو پڑھ لیتا، لیکن سارے لوگوں کے بیچ میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ لوگ سوچیں گے مرنے کے ڈر کی وجہ سے، موت سے ڈر کر کے اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ اکیلے ہوتے تو پڑھ لیتا، لوگ کیا سوچیں گے، عورتیں کیا کہیں گی، طرح طرح کی باتیں ہوں گی مرنے کے بعد، اس وجہ سے اے محمد میں اس کلمہ کا اقرار نہیں کر سکتا، میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے دین پر۔ کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے استغفار کرنے لگے، اے اللہ میرے چچا کو بخش دے، اے اللہ میرے چچا کو بخش دے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس قرآن کی آیت اترے، ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی مومن کے لیے وہ جائز نہیں ہے، یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کریں، مشرکین کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، گرچہ کہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی دعائیں نہیں کر سکتے، اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی دعا، استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، لیکن میری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دے گا۔ میری دعا کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اتنا ضرور کرے گا کہ اللہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر دے گا۔ وہ صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب کون سا عذاب ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا کو جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان جوتیوں کو پہننے کی وجہ سے سر کے اندر جو مغز ہے، جو گودی ہے، مغز ہے، وہ مغز کھولے گا۔ سر کے اندر جو دماغ ہے، وہ دماغ جیسے ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے۔ آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے میرے چچا کے اندر اتنا شدید عذاب ہوگا، صرف جوتیاں پہننے کی وجہ سے اتنا ڈینجر معاملہ ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب یغلی دماغہ کغلی الحمیم، سب سے ہلکا عذاب کا یہ منظر ہے میرے بھائیو۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے بھاری عذاب کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ، قرآن و حدیث میں کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ سب سے بھاری عذاب جہنم کا کون سا ہے؟ ہلکا عذاب کا تو ذکر ہے، لیکن سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا یہ اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، عذاب جہنم، اے اللہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں عذاب علیم سے بچا لے۔ یہ ہلکا عذاب کا یہ منظر ہے میرے بھائیو۔ اب آگے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ بیان کی جا رہی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا، من انفسکم، جو تم ہی میں سے انسان ہے، وہ تم جیسے انسان ہو وہ بھی انسان، جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس محمد کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے نا، انسان تو مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے۔ ہمارے طرح تو ایک انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، چلتا بھاگتا دوڑتا ہے، کیا ہمارے طرح کوئی انسان رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں کفار مکہ۔ اور آج کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ رسول کو رسول تو مانتا لیکن انسان نہیں مانتا۔ پہلے کے لوگ انسان مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ آج کہتے ہیں رسول ہیں لیکن انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، وہ تو نور ہے، نور۔ حالانکہ قرآن نے اعلان کر دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ جیسے تمہیں بھوک لگتی مجھے بھی بھوک لگتی، جیسے تمہیں درد ہوتا مجھے بھی درد ہوتا، تم نے شادیاں کی ہم نے بھی شادیاں کی۔ ہاں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فرق یہ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے اوپر قرآن اترتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، اور تمہارے پاس جبرائیل امین نہیں آتے۔ یہ فرق ہے، یعنی مجھے اللہ نے رسول بنایا، تمہیں اللہ نے رسول نہیں بنایا ہے۔ فرق اتنا ہے، انسان ہونے کے ناطے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی، مجھے بھی وہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہے۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفوں سے بہت ہی زیادہ گراں گزرتی ہے، چوٹ تمہیں لگتی ہے، درد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت کی تکلیف برداشت نہیں ہے کہ میری امت تکلیف میں ہو، میری امت شرکیہ کام کرے، میری امت جہنم والے کام کرے۔ اللہ کے نبی کسی کو اگر شرک کرتے ہوئے دیکھتے تو اللہ کے نبی کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی تھی۔ اسی کا یہاں پہ ذکر ہے ما عنتم، تمہاری تکلیف محمد کو برداشت نہیں ہے۔ اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں سجدے کی حالت میں دعا کر رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، یہ قوم جانتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنی زیادہ اس امت کی فکر ہے، اس امت کی فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا دی جو دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی کرے گا، ایکسپٹ کرے گا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے بھی وہ دعا ایک دعا ملی ہے، لیکن میں نے وہ دعا بچا کر کے رکھی ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فرمایا میں نے وہ دعا بچا کر کی رکھی ہے اور اس دعا کا استعمال میدان محشر میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں کروں گا، جب میری امت نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، اس وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ میری امتی ہے، اے اللہ یہ میری امتی، اللہ اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ میری بات کو سن لے گا اور میری دعا کو قبول کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کن لوگوں کے حق میں آپ کی سفارش قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی نے اس کا بھی جواب دیا تھا، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو اوریجنل مسلمان ہوگا، جو توحید والا ہوگا، اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نبی کی سفارش قبول کرے گا۔ پتہ ہی چلا قبر پوجنے والے اور قبروں میں جا کر کے چادر چڑھانے والے یا اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنے والے، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے سفارش اللہ کے نبی کی قبول نہیں ہوگی۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ یہاں رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی والا معاملہ نہیں چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری بھی نہیں چلے گا، تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے، یہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے اندر خاص طور پر 4 چیزوں کے بارے میں، خاص طور پر توحید کا ذکر ہے اس کے اندر، رسالت کا ذکر ہے اس کے اندر، اور علمی دلائل کی روشنی میں کفار مکہ کو جواب دیا گیا ہے، اور کچھ نبیوں کے واقعات اس کے اندر ذکر ہے۔ حضرت یونس کا بھی واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کے اندر یہ 4 چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ توحید، سب سے پہلے رسالت کا ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر کے رسول بنا، انسان کی شکل میں رسول بنایا۔ کفار مکہ نے اس کا انکار کیا کہ ہماری طرح ایک انسان ہونے والا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہے اس کی طرف اللہ وحی کرے اور لوگوں کو وہ ڈرائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ کفار مکہ کہتے تھے تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کھلم کھلا جادوگر ہے، یہ نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے بارے میں لوگوں کو بتایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے پر مستوی ہو گیا۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا افلا تذکرون۔ ہر کام کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، عرش پر مستوی ہو گیا، تمام معاملات کے امور، تمام تدبیر کا وہی فیصلہ کر، تمام چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بندو اسی رب کی عبادت کرو، جب اس نے پیدا کیا تو عبادت کس کی کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آسمان و زمین کو دیکھو، ان تمام چیزوں کو دیکھو۔ اس کے بعد جیسے ابراہیم نے اقرار کیا تھا، قل ان صلاتی، حضرت ابراہیم نے اقرار کیا تھا کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ یہ ڈوبنے والا سورج، ڈوبنے والا چاند، ڈوبنے والا یہ ستارے رب نہیں ہو سکتے۔ اے پروردگار، وہی رب ہے جو آسمانوں، جو سورج کو نکالتا ہے، سورج کو ڈبوتا ہے، وہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ تو اس اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس کے بعد چلیے آگے دیکھیے، اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ معجزات دیے. وہ میں نے آپ کو بتایا معجزات, بہت سارے معجزات. 2 معجزہ ایسے کہ ہاتھ کو اگر یہاں رکھتے تو نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا, 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پر رکھتے تھے, اژدہا بن جاتا تھا, سانپ. موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو کہا یہ تو جادوگر ہے, جادوگروں سے مقابلہ کروایا. لیکن یہ حقیقت اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ, اور جادوگروں کی جادوگری کہاں سے چلے گی. ان لوگوں نے جب رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی رکھی تو سارے جادوگروں کی وہ جادوگری ختم ہو گئی, سب کو نکل گیا. سارے جادوگروں نے ایمان لے آیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا گیا, ان کی قوم بنی اسرائیل کو پریشان کیا. یہ لوگ سب نکلے, فرعون نے پیچھا کیا, اور فرعون پیچھا کرتے کرتے جب سمندر کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ نے بھی لاٹھی ماری اور سمندر میں راستے بن گئے, یہ لوگ نکل گئے. فرعون جب بیچ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا, وہاں پہ ڈوبنے لگا. اب جب ڈوبنے لگا اس وقت فرعون کی زبان سے جملہ نکلتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پہ نوٹ کیا ہے. اس جملے کو ذرا دیکھیے. فرعون جب ڈوبنے لگا اور وہ سمجھنے لگا اب میری جان نہیں بچ سکتی, اب تو میں مر جاؤں گا, اب مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. اس وقت وہ فرعون ڈوبتے سمے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب میں ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان بنتا ہوں. اللہ کہتا اب تو مرنے کے قریب ہے. الآن وقد عصیت قبل, اس وقت تو اللہ پر ایمان لا رہا ہے, یعنی پوری زندگی تمہاری نافرمانی میں کٹی ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, تو فاسدوں کے اندر ہے, فاجروں کے اندر تمہارا شمار ہوتا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون, آج تمہاری اقرار کو ہم قبول نہیں کریں گے, آج تم کو تو عبرتناک سزا دیں گے, تم کو تو مرنا ہی مرنا ہے, لیکن تمہاری لاش کو, تمہارے جسم کو ہم عبرت بنا کر کے رکھ دیں گے دنیا والوں کے لیے. تم نے جو حکومتیں کی, انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں, میں دنیا کو بتاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس نے اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کیا تھا وہ اپنے آپ کو سمندر سے بچا نہیں سکا, اپنے آپ کو موت سے بچا نہ سکا, اور اس کی لاش کو عبرت کے طور پر آج بھی مصر کے اندر موجود ہے, وہاں کے میوزیم کے اندر موجود ہے. فرعون کی ممی آج بھی, ڈیڈ باڈی آج بھی موجود ہے میرے بھائیوں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تو کسی کو پیسہ ہو جائے, دولت ہو جائے, اترانا نہیں چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, ظلم نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ اس کے اندر موجود ہے. یونس کا نام اسی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ یونس ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے, قوم والوں نے نہیں سمجھا, کہا رہے اللہ کا عذاب آ جائے گا, مان جا. قوم والوں نے نہیں مانا, غصہ ہو کر کے نکل گئے, اب جاؤ, اب اللہ کا عذاب تمہارے پر آئے گا, ہم چلے. اللہ کا حکم نہیں آیا تھا لیکن نکل گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن نکل گئے. اب حضرت یونس علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے اور وہاں پہ کشتی ڈگمگانے لگی, لوگوں نے قرآن اندازی کی, حضرت یونس کا نام آیا, اس کو سمندر میں پھینک دیا, مچھلی نے نگل لیا, اور حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد مچھلی نے اس کو نگل بھی دیا, واپس الٹی کر دیا, اندر بھی کر لیا پیٹ کے اندر, باہر بھی کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ورد کرنے کی وجہ سے اور اس دعا پڑھنے کی وجہ سے سمندر کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلوا دیا. اب اس قوم کی حالت کو دیکھو, اس کے قوم کے لوگوں نے دیکھا عذاب مسلط ہو چکا, عذاب آنے والا ہے. سارے گاؤں کے لوگ, محلے کے لوگ, بڑے سے بڑے, بزرگ سے بزرگ, مرد تو مرد, عورت تو عورت, بچے تو بچے, سب باہر نکل جاتے ہیں میدان میں, اللہ سے توبہ کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگتے ہیں, توبہ کرنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قوم یونس کی دعا کو قبول کر لیا, ان کی توبہ کو قبول کر لیا, اور عذاب
آ جانے کے بعد عذاب کو اللہ رب العالمین نے واپس منگا لیا، عذاب اترنے نہیں دیا توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہو تو توبہ کیجیے، مصیبت آنے والی ہو، آپ کو لگتا بہت کچھ ہونے والا ہے، توبہ کرنا شروع کر دیجئے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن جن کو تم پکارتے ہو، ما لا ينفعک ولا یضرک، یہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ آج دنیا کے اندر دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کے پکارنے والے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ کوئی قبر کو پکار رہا ہے، کوئی نہ پتھر کو پکار رہا ہے، کوئی پیڑوں کو پکار رہا ہے، کوئی نہ جانے کن کے کن کو پکار رہا ہے۔ فرمایا ما لا ينفعک ولا یضرک، یہ تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، لیکن اتنا ضرور ہوگا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارا تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، یعنی تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے اگر اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کیجئے، کوئی کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے، مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے، دنیا کے لوگ مل کر کے اس کو بچا سکیں گے؟ نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس بھلائی کو سارے لوگ مل کر کے ٹال نہیں سکتے۔ یہ کہہ لیجئے اللہ جسے عزت دینا چاہیے ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے سارے دنیا کے لوگ مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتے ہیں، عزت نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی عبادت کیجئے۔ آج جیسے مسلمان ذلیل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم توحید والے نہیں ہیں، ہمارے اندر شرک آ گیا۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے جگہ جگہ پہ آج مسلمانوں کی اتنے قبروں میں عبادتیں ہو رہی ہے۔ بمبئی چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، بھوپال چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، ایک سے ایک بابا موجود ہیں، ایک سے ایک بابا، ایسے ایسے بابا جن کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، ننگا بابا، کتا بابا، گدھا بابا، ہم بیٹا دینے والے بابا ہیں، بیٹی دینے والے بابا ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آؤ، جس کو کانٹیکٹ لڑکا لڑکی آپس میں مل نہیں رہا ہے، سیٹنگ کرانے والے بابا موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام باباؤں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ایک اللہ والے بنو، توحید اپنی زندگی کے اندر لازم کر لو۔ دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی۔ یہ 11ویں پارے کی تفسیر تھی مختصراً سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔